بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بہت بڑی تعداد میں شامل تھی۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت روب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا، یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی چونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھی۔ ان چونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلا رہی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھی۔ ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس بات کا اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلدی فوج قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، حضرت سلیمان کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے جو ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے روندی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ چونٹی نے کیا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا، اے لوگوں، ہمیں سکھا دی گئی پرندوں کی بولیاں اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ خوش ہو کر مسکرایا اس کی اس بات پر اور اس نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔